السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا، فون کر کے وہ پوچھ رہے تھے مفتی صاحب جو تراویح کے اندر حافظ حضرات جو ہے پیسے طے کر کے آ رہے ہیں 20,000 25,000 22,000 اور متولین یہ طے کر رہے ہیں ایسا قرآن پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا پڑے گا، ایسے یہ تمام طے کرنا ہے، سب صحیح ہے؟ تو میں ان کو بتا دوں کہ جو ہے اور تمام لوگوں کو، چونکہ رمضان رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور پھر رمضان شعبان اور رمضان ایک مہینہ بیچ میں اور باقی ہے، لوگ جو ہے تیزی سے جو ہے حافظوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ قرآن سے تو ایک قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ایک رواج بنا ہوا ہے۔ میں اگر غور کروں تو کچھ ہی علاقے ہیں جہاں پر تقوی کے ساتھ گھر کے ذمہ دار، گھر کے حافظ وغیرہ اکٹھا کر کے اور گھر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کے قرآن کو مکمل سنتے ہیں اور تراویح کا حق ادا کرتے ہیں، کہ ان لوگ کے لیے بہتر ہے۔ جسے میں نے اپنی آنکھوں سے جو علاقے دیکھے ہیں ان علاقوں میں سہارنپور وغیرہ کے علاقے ہیں اور بھی دلی وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں بڑی اہتمام کے ساتھ لوگ جاگروک مسلمان ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے ہیں، تو وہ گھر کے ہی کسی ذمہ دار کو طے کرتے ہیں اور طے کر کے جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہے گھر کا ہو یا باہر کا بلا کے سنتے ہیں۔ وہ اس میں سنانے والے کو کوئی لالچ نہیں ہوتی سنانے۔ ہمارے دیار میں یہ ہوتا ہے کہ حافظ کو 15 20 یہ سب طے کیے جاتے ہیں، تو طے کر کے بلائے جاتے ہیں۔ تو بالکل کلیئر بات ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو بیچ کر دنیا کا مال نہ کماؤ۔ دنیا کے پیسے چاہے وہ تراویح کے نام پر ہو، قرآن بیچ کر لینا غلط ہے، چاہے وہ قرآن خوانی کے نام پر ہو، قرآن پڑھوا کر قرآن کی بے حرمتی کروا کے قرآن کی جو ہے عزت پامال کر کے قرآن خوانی گھر میں پڑھوا دیا کہ بھائی صاحب میں نے منتر پڑھوا دیا ہے، اب آپ کے گھر میں برکتوں کی جو ہے اور آپ کے دکان میں برکتوں کی، جو بالکل غلط ہے۔ قرآن کی لگاؤ اگر ہے، قرآن آپ ایسے وہ ہیں تو کسی چیز کی ابتدا بسم اللہ سے کریے، جو قرآن کی آیتیں آپ کو معلوم ہو وہ پڑھیے۔ آپ کی قرآن کی محبت سر آنکھوں پر پرسنلی آپ سے کو اگر لگاؤ ہے قرآن سے، یہ میلہ مت لگائیے قرآن کے نام پر۔ اگر یہ میلے لگتے تو یہ میلے نبی کے دور میں بھی تو لگتے، اگر یہ میلے لگنے کا ثبوت ہوتا تو نبی بھی تو قرآن خوانی کرواتے، اگر یہ میلے لگنے کا ثبوت ہوتا تو تیجے نبی کے ہاں بھی تو ہوتے، 40واں نبی کے ہاں بھی تو ہوتے، کہ نبی کو پیسے نہیں چاہیے تھے، نبی کو جو ہے احکام رب گھر گھر پہنچانا تھا، در در پہنچانا تھا، نبی نے وہ کام کیے ہیں، نبی نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ قرآن کا نام لے کر لوگوں کے گھر باندھ رہے ہوں، قرآن کا نام لے کر لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں فاتحہ کر رہے ہوں، درود پر بھیج رہے ہوں، قرآن کا نام لے کر گھر کی کیلے گاڑ رہے ہوں، گھر کی بندش، یہ ذرا سا بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ بتاؤ تو کیلے کیوں گاڑ رہے، کون سے گھر بند جاتے ہیں؟ دیوال کھنچ جاتی ہے گھر باندھنے سے، کیلے گڑ جاتی، کہاں لکھا ہے کیلے گاڑنا؟ کس جگہ لکھا ہے بھائی کیلے گاڑنا؟ کون کہتا ہے کیلے گاڑنے سے جو ہے وہ گھر کی بندش ہو جاتی ہے؟ کہاں لکھا ہے بتاؤ تو؟ کیلے گاڑ رہے ہیں گھروں پہ، دھندا ہے بھائی، دھندا، سمجھ رہے؟ نکاحوں میں پیسے لے کے ایک غریب باپ کو جو ہے ایسا پریشان کر کے بے عزت کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں چلتا ہی ہے، شریعت میں ثابت، کہاں لکھا ہے شریعت میں؟ کہاں لکھا نکاح میں پیسے لینا؟ میلاد کروا رہے ہیں، گھر میں کوئی آفت ہو میلاد کرا دو، بھائی اس میلاد سے اس کے گھر کی آفت ٹانگ رہے ہو، ہٹا رہے ہو، اور اپنی آفت دور اور اپنی غریبی دور کرنے کے لیے اس سے پیسے لے رہے ہو، تو مسئلہ تو تمہارا حل ہوا، اس کا کہاں حل ہوا؟ اس نے تو گھر میں بیماری تھی، گھر میں پریشانی تھی، یہ کہہ کر تم سے میلاد کروایا، اس کے گھر پریشانی تم لکھت میں دو اسٹامپ میں کہ میلاد کرے گا تو گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی، لکھت میں دو، اور نہیں دور ہوئی تو تم پر مقدمہ ہوگا، تم کو اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کا کھانا، یہ سب جوڑ کے ڈبل واپس کرنا پڑے گا۔ وہ کروائے گا، اگر صحیح ہوگی تو تم کو ڈبل دے گا وہ۔ گھر میں فاتحہ کروا دو، اور جو ہے کوئی روح آ رہی، کون سی روح آتی ہے بھائی بتاؤ تو ذرا، کہاں سے ثابت ہے روح آنے کا؟ کوئی روح نہیں آتی ہے۔ تو یہ جتنے اڈمبر پاکھنڈواد ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو گیان نہیں ہے، شکچھا نہیں ہے،
قرآن سے کنیکٹ نہیں ہے، قرآن کے معنی وہ خود نہیں جانتے، اور جب آپ قرآن کے معنی خود نہیں جانتے ہیں تو اب لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بتلائی جائیں گی۔ بھائی کوئی بھی کسی بھی بات پہ وہ نہ کریے، نہ کوئی روحیں آتی ہیں، نہ گھر کے بندی سے پیسے دیجیے، نہ قرآن میں تعویذوں کے نام پر، نہ گینڈوں کے نام پر، نہ فاتحہ درود کے نام پر، نہ میلاد کے نام پر، نہ پیری مریدی کے نام پر، نہ چادر کے نام پر، نہ حلوے کے نام پر، نہ جو ہے آگ جلانے کے نام پر، ان تمام نام پر لیے جا رہے ہیں پیسے، صرف دھندے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا ہے ان ناموں پہ پیسے دو، سوائے زکوٰۃ کے جو آپ پر واجب، وہ بھی اللہ نہیں لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے غریب بندوں کو، فقیر کو، مساکین کو، غربا کو، ان کو دے دو، وہ بھی اللہ نہیں مانگ رہا۔ روزے رکھو کوئی پیسے نہیں، حج کرو کوئی پیسے نہیں، زکوٰۃ دو وہ تم دو، غربا کو دو، وہ حق اتنا رکھ دیا 2.5%، وہ بھی نصاب پورا ہونے پر، وہ نہیں لے رہا، خود سے نہیں لے رہا کہ تم 8 لوگ ہیں، ایک ساتھی 7 لوگ، ان 7 لوگوں کو تم دو، تم خرچ کرو، کسی مولوی کو، کسی میرے ایجنٹ کو مت دو، فطرہ بھی تم دو، عید آئے گا نا تو فطرہ تم خود خرچ کرو، کسی کے ہاتھ میں مت دو کہ نہیں جی کوئی آ رہا مدرسے کے نام پہ رشید کاٹ کے جا رہا کہ نہیں جی تم مجھے رشید مت کاٹو، میں تو دوں گا فطرہ اپنا، میں اپنا فطرہ ادا کر دوں گا، تم خود دو۔ تراویح میں اگر پیسے کے اوپر طے کر کے حافظ آیا ہے تو اپنا گھر پہ پڑھ لو تراویح، کوئی ضرورت نہیں جانے کی مسجد میں، تراویح پڑھو، یا اگر نہیں بھی حافظ ہے نا تو آپ چھوٹی تراویح پڑھو، علم ترا کیف سے آپ تراویح پڑھو۔ تو یہ دھندے تب تک چلیں گے، پھلیں گے پھولیں گے جب تک آپ ان دھندے بازوں کو جو ہے اپنے محنت کی کمائی دیتے رہے، کیونکہ آپ کے پیسوں سے ان کے گھر چل رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں، آپ کے دیے ہوئے نذرانوں سے ان کا کام چل رہا ہے، آپ کے نئے نذرانے بند کر دیے، ان کی دکانیں ہو جائیں گی بند۔ تو سوچو، جاگو جاگو، آنکھ کھولو، قرآن و حدیث سے ریفرنس مانگو، ریفرنس طلب کرو، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے پوچھو کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کے حوالہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی، کس جگہ سے ثابت ہے، اس طرح سے پوچھ کر سوال کر کے اور پھر اس عمل کو کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ، جزاک اللہ، دھیان سے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، آنکھ کھولو گے بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ دھندے بازوں کی دنیا ہے۔ آپ عرب ممالک میں چلے جاؤ، کہیں کوئی دھندا نہیں ہے، امریکہ میں چلے جاؤ، انگلینڈ میں چلے جاؤ، نہ کہیں کوئی بابا ہے، نہ بازار ہے، اور نہ دھندا ہے، نہ یہ پاکھنڈ واد ہے، نہ اتنے فرقے کیوں بنے معلوم ہے؟ جب لوگ ذاتی فائدے مفاد کے لیے صحیح لوگوں کو غلط بتائیں گے تو فرقے بنیں گے، ذاتی مفاد کے لیے، جب پیسہ کمائی دھندا آ جائے گا اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار اتنے لوگ کر رہے ہو، غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی چاہے کتنے لوگ بھی ہوں، اگر قرآن کے معنی کے خلاف ہے تو غلط سب ہے، پوری دنیا اگر ہم کہہ رہے ہیں ایک بات بول رہی ہے اور قرآن کے معنی کے خلاف ہے، اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے قرآن کا معنی وہ کر رہے ہوں، تو بھائی میں آیت بتا دے رہا ہوں، اس کا ترجمہ کسی سے کرا لو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سورہ بقرہ کی ہے پہلے پارے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، آپ اس کا ترجمہ کسی سے کرا لو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بچوں بھائی بچوں، کوئی ایسی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمد للہ کیف سے پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو، اپنے بچوں بیویوں کی جماعت بنا لو، وہاں پڑھو، فرض نمازیں جو ہے ان کا سوال ہوگا، ان نمازوں میں جس میں قرآن کو بیچا خریدا جا رہا ہے، ایسی تراویحوں سے بچو، کوئی ضرورت نہیں حافظ ایسے لانے کی، صاف سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کرے سب کو حفاظت، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تم مانتے ہو اللہ کو ہے نا، اور تم جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے انجانے میں ٹھگے جا رہے ہو، تو جانکار بنو کہ اللہ نہیں اس پہ نیکی دے گا جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری آیتوں کو بیچ کر پیسے مت کماؤ، اور پھر تم اسی کی آیتوں کو بیچ کر پیسے کما رہے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی۔